اسی سلسلے کی اسی کڑی کا سلسلہ ہے جو کہ ہم نے تقریباً 9 سپتمبر اور اس سے پہلے سال ہم لوگ کافی بار لوگ ہاؤس پہ بات کرتا رہا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی کہ پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے جو سابقہ حکومتیں ہیں مسلم لیگ نون کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے گیس اور تیل کے ذخائر کی دریافت کے لیے کوئی حتمی یا کوئی عملی کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھائے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں وہ تقریباً یومیہ 7.5% کے حساب سے گھٹتے رہے ہیں، کم ہوتے رہے ہیں، 7.5% یومیہ پر اینم، 7.5% پر اینم۔ اور اس وقت جو سندھ کا آپ کا جو کل آپ اس کا ٹوٹل یا دیکھیں کہ اس وقت کمی کتنی آ رہی ہے سندھ کے اندر، وہ تقریباً 250 MMCFD گیس کی کمی اس وقت آ رہی ہے سندھ میں۔ اور اس پہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ اس وقت آرٹیکل 158 سے چیز آگے چلی گئی ہے، اور یہی چیز جو ہماری کانفرنس وزیر اعظم صاحب نے جس کو شیئر کیا تھا، اور اس میں ہمارے صوبائی وزراء اعلیٰ بھی آئے تھے، ان کی نمائندگان بھی تھے اور ہم لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے، وہ اسی بات کی تھی جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ریکمنڈیشن پہ ایک کانفرنس ہولڈ کی گئی تھی کہ پاکستان کی چاروں دہائی کے درمیان ایک کنسنسس ہو جائے، ایک بامی مطلب اس کے ساتھ کنسنسس آ جائے کہ آگے جاتے ہوئے گیس کی جو قیمت ہے یا جو طریقہ کار ہے جو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں اس پہ ایک آنگی آ جائے، اور وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کی اوپر تھی۔ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم لوگ تقریباً 1.5 سال سے، بلکہ پچھلے سال بھی آپ پورا دیکھیں تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں یہ بات کرتا رہا پچھلے سال دسمبر میں بھی اور نومبر دسمبر جنوری میں کہ 17 کلومیٹر کا ایک حصہ ہے وہاں پہ پائپ لائن لے کرنی ہے۔ بدقسمتی سے سندھ حکومت نے وہ رائٹ آف وے یا رستہ دینے کی اجازت جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں دی۔ ابھی آج صبح بھی ہمارے پاس دوپہر کو ہمارے کراچی کے بزنس مین آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے کہا، میری کل کی ٹویٹ بھی میں نے کی تھی کہ یہ 17 کلومیٹر جو ہمیں رائٹ آف وے یا سندھ حکومت دے دیتی ہے تو ہم لوگ فوراً ہم نے اپنی طرف سے موبلائز کیا ہوا ہے، پر وہ ہمیں دے دیتی ہے تو ہم لوگ جلد از جلد اس کو یہ پورا کر لیتے ہیں، اور اس سے تقریباً 150 MMCFD گیس ہم لوگ سسٹم میں ڈال سکیں گے۔ تو یہ وہ کانٹورز ہیں، خطوطیان ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کا اس کا ٹیک اوے کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے کہ پاکستان میں گیس کی کمی آ رہی ہے، جو ہماری اپنی گیس ہے ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ہمیں جو اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً 250 ارب سے چڑھ گیا ہے کیونکہ سابقہ حکومتوں کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ ہم ساروں کو بامی اشتراک کے ساتھ اس پہ اگریمنٹ کرنا پڑے گا، اور جو فوراً جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کی پلاننگ اور اس پہ ریشننگ ہمیں کرنی پڑے گی۔ کئی سیکٹرز کو CNG کو کئی جگہوں کو ہمیں کم دینی پڑے گی، کئیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور جو 17 کلومیٹر ہے وہ ہمیں جلد از جلد بنانا پڑے گا بشرطے کہ گورنمنٹ آف سندھ ہمیں رائٹ آف وے دے دے۔ ابھی میں اپنے ساتھی ندیم بابر صاحب کو گزارش کروں گا وہ آپ کو مزید اس کے اوپر بریف بھی کر دیں۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا شکریہ آنے کا۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں گیس کے پریشرز کم ہیں، اور کئی جگہ سے یہ شکایت ہے، اور انڈسٹری شکایت کر رہی ہے کہ ان کو گیس پوری نہیں مل رہی۔ میں آپ کو 2 نمبر بتاؤں گا۔ پچھلے سال سوئی سدرن گیس پائپ لائن سسٹم میں تقریباً 1120 سے 1150 ملین کیوبک فٹ ڈے گیس ایڈ ہو رہی تھی۔ آج کی تاریخ میں یہ نمبر گر کے 960-970 پہ آیا ہوا، اور اگر میں سارے سال کی ایوریج لوں تو تقریباً ایک سال میں 140 سے 150 ملین کیوبک فیٹ پروڈکشن میں ڈکلائن ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں جو گیس جاتی ہے۔ دوسری طرف ڈیمانڈ میں تقریباً 100 کا اضافہ ہو چکا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اور یہ دونوں آپ جب جمع کرتے ہیں تو یہ 250 کا شارٹیج سوئی سدرن سسٹم میں آ رہا ہے۔ سوئی ناردرن میں اس وقت کوئی شارٹیج نہیں ہے،
لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے کہ سوئی صدرن میں یا سندھ میں یہ پوزیشن رہی ہے کہ جی ہم صرف ڈومیسٹک گیس لیں گے، ہم LNG نہیں لیں گے. ہم نے پچھلے جون سے کراچی الیکٹرک کے لیے صرف، کیونکہ کراچی الیکٹرک کے مسئلے مسائل سب کو معلوم ہے، ہم نے تقریباً جون سے اوسطاً 100 بلین کیوبک فیٹ LNG کی سپلائی کراچی الیکٹرک کو دینا شروع کی ہوئی ہے. تقریباً 100، آج کے دن میں تقریباً 110 کے قریب جا رہی ہے، بٹ اوسطاً تقریباً 100. سو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 250 کی شارٹیج عمر بھائی نے مینشن کی، اس میں سے تقریباً 100 کی شارٹیج ہم 100 کے قریب LNG کراچی الیکٹرک کو دے کے کم کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہ کر رہے ہوتے تو اس وقت صورتحال اور خراب ہونی تھی. اب ہم اور مزید LNG کچھ دے سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ کے لیے ذرا یہ بات سمجھیں کہ اس وقت جو شارٹیج ہے کراچی میں یا سارے سوئی صدرن سسٹم میں، دسمبر اور جنوری میں جب سردیاں آ جائیں گی تو یہ شارٹیج 250 سے بڑھ کے تقریباً 400 پہ چلی جائے گی. اور اسی وقت سوئی ناردرن کے سسٹم میں دسمبر اور جنوری 2 مہینے جو ونٹر کے ہمارے ہارڈ ونٹر ہوتے ہیں، سوئی ناردرن کے سسٹم میں بھی تقریباً 300-350 کی شارٹیج ہوگی. سو ہمارے لیے اس وقت یہ بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سوئی ناردرن سے کچھ گیس ڈیورٹ کر سکیں سوئی صدرن کی طرف. سو ان عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کر کیا رہے ہیں؟ جیسے عمر بھائی نے کہا، ہم تقریباً 1 سال سے 1.5 سال سے سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راہداری دے دیں. ہمیں پورٹ قاسم سے ایک 17 کلومیٹر کی پائپ لائن ڈالنی ہے جس میں کچھ حصہ سندھ گورنمنٹ کی زمین سے گزرتا ہے. اگر وہ ہمیں مل جائے رائٹ آف وے، جس کا ہمیں سندھ گورنمنٹ کے منسٹر انرجی نے چند دن پہلے بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے 8 دن میں ہمیں یہ دلوا دیں گے، لیکن یہ معاملہ جیسے میں نے کہا تقریباً 1.5 سال سے چل رہا ہے. اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم کریں گے یہ کہ جو ہمارے دونوں LNG کے ٹرمینلز ہیں جو اس وقت تقریباً 1200 کے قریب چل رہے ہیں اس مہینے، وہ ہم دسمبر اور جنوری میں ان کو 1200 کی بجائے 1300-1350 تک چلا سکتے ہیں. لیکن وہ گیس موو کرنے کی ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے پائپ لائن کی وجہ سے. سو اگر سندھ گورنمنٹ ہمیں یہ راہداری دے دے اگلے چند دن میں تو انشاءاللہ ہم دن رات کام کروا کے دسمبر کے وقت تک اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ یہ جو شارٹیج سندھ میں آ رہی تھی یا کراچی میں آ رہی ہے دسمبر جنوری میں جو 400 تک چلی جائے گی، اس کو ہم قدرے بہتری لا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پائپ لائن کا راستہ ہمیں نہ ملا اور اگلے چند دن میں نہ ملا، کیونکہ فزیکلی ہم نے 17 کلومیٹر کی لائن ڈالنی ہے 30 انچ کی، تو پھر صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے کراچی شہر میں انڈسٹریلسٹ کی یا باقی کی. سو یہ تو امیڈیٹ ہے. لانگ ٹرم آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہم نے سارے دن کا سیمینار رکھا 9 ستمبر کو، اس میں ہم نے ENP بڑھانے کی، پروڈکشن بڑھانے کی کافی چیزیں ڈسکس کی اور ہم سب پہ کام شروع بھی کر دیا. لیکن امیڈیٹ سندھ گورنمنٹ کا تعاون چاہیے، اور یہ جو ایڈیشنل LNG ہم لائیں گے یہ کراچی شہر میں ہی استعمال ہونی ہے. سو اگر ہمیں یہ رائٹ آف وے نہ ملا تو اس کا سب سے بڑا افیکٹ کراچی شہر میں ہوگا، جو ہم نہیں چاہتے. اس کے پاس اچھی آرڈر بک ہے. آج بھی ہماری تقریباً کراچی کے 10 بڑے ایکسپورٹرز کے ساتھ کافی طویل ڈسکشن ہوئی ہے. کل شام میری اعتماد کی ساری ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے جس میں کراچی کے بھی لوگ تھے، لاہور کے بھی لوگ تھے، اور ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی سپلائی جس حد تک ہم برقرار رکھ سکیں تاکہ ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں اور ایکسپورٹ پہ افیکٹ نہ آئے. لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں سندھ گورنمنٹ کا بھی تعاون چاہیے اور ہمیں انڈسٹریز کا بھی تعاون چاہیے. سو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشانی کا بھی شکار تھے، اسپیشلی انڈسٹریلسٹ. اور جہاں تک ریزیڈینشیل کنزیومرز کا تعلق ہے کراچی میں، جب شارٹیج اتنی زیادہ ہو تو پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے.
اور جب پریشر ڈراپ ہوگا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے صرف انڈسٹری کا پریشر افیکٹ کرنا ہے، وہ پھر سارے سسٹم میں پریشر ڈراپ ہوتا ہے. سو ہماری کوشش یہی ہے، اور آج ہماری بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ، وہ اس چیز کو اب سمجھ رہے ہیں کہ لوکل گیس تو لمیٹڈ ہے، تو اگر انہیں اور گیس چاہیے تو وہ LNG کی صورت میں آئے گی، اور LNG کی صورت میں آئے گی تو اس کی کاسٹ کا بھی ڈفرنس ہے. تو ان کے ساتھ ہماری بہت اچھی آج میٹنگ ہوئی ہے. تقریباً ہمارا اتفاق ہو گیا کہ ہم اور LNG لا کے ان کو اگلے 2-2.5 مہینے میں کیا سپلائی کر سکتے ہیں، اور ان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے رابطہ کر کے ہمیں یہ رائٹ آف وے دلوائیں. سو آئی اسٹاپ ہیئر، اگر کوئی سوال جواب ہیپی ٹو آنسر. جی سر، آج آپ کی TCO کی اس میں چونکہ بات ہوئی ہے ساری کمپنیز سے کتنی آپ کی سیونگز ہوئی ہیں گورنمنٹ کی، ان کو پاس کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کتنی سیونگز ہیں اور وہ کیسے امپلیمنٹیشن کی کیا سیونگز ہیں. یعنی سب بہت اچھا آپ کا سوال ہے، پر وہ سیپریٹ ایک پریس کانفرنس ہم لوگ کریں گے مناسب وقت میں اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ. آپ صرف کیا وہ سیپریٹ ہے CCOE کے پلیٹ فارم پہ، وہ ہم لوگ سیپریٹ ہیں انشاءاللہ، عنقریب ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. اسد عمر صاحب بھی ہوں گے، ہم سارے ہوں گے وہاں پہ، کچھ دنوں کی بات. آپ نے یہ ایشو ہے سندھ کے حوالے سے، آپ کی مرضی کی گورنمنٹ کی جو آپ نے خامیاں یا نشاندہی کی ہے، تو آپ کا خود کا بھی کلیم رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پچھلی گورنمنٹ کا جو شارٹ فال ہے گیس کا وہ کتنا تھا. آپ نے 2 سالوں میں شارٹ فال کتنا پورا کیا ہے، اور جو گیس کے حوالے سے GST کا ایشو ہے وہ ابھی تک کہاں تک پہنچا. وہ آپ نے اس میں جو ہے نا وہ آپ ٹیکسٹائل کی جو لابی ہے اس کو ملوا رہے ہیں ندیم بابر صاحب اپنی شیخ سے، اور وہ جو پیسے ہیں بلین جو روپیز ہیں وہ گورنمنٹ بنانے میں اب تک کیوں نہیں آئے، جبکہ انہوں نے یہ کلیم کیا تھا ندیم بابر نے کہ یہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں پیسے خزانے میں آ جائیں گے. تو سپریم کورٹ کے بعد نمبر 1 نمبر 2 ایک کوشچن کر دیں دوسرا یہ بتایا تھا کہ یہ پولیٹیکل آپ یہ گیم کرنا چاہیے والا کہ وہ آپ کو رازداری میں دے رہا ہے، تو آپ کا یہ دل نہیں ہے کہ آپ چاروں چیزوں کو اپنے ساتھ ملا کے نہیں چل رہے. بہت اچھا کوشچن ہے. ریاض صاحب سب سے پہلے آپ کا سیکنڈ کوشچن، دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. فیلئر ہمارا لیے گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، جس نے تقریباً 1.5 سال میں ہمیں راہداری نہیں دی، کیونکہ وہ حکومت سندھ کی زمین ہے. ہم ان کو بارہا بات کرتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، اور نقصان بھی پاکستان کے شہریوں کا ہو رہا ہے اور سندھ کے صوبے کا ہو رہا ہے. دوسری بات، آپ نے بات کی کہ ندیم بابر صاحب ٹیکسٹائل لابیز کو ملا رہے ہیں. بالکل نہیں. خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، ہم لوگ مارک آؤٹ کرتے ہیں. کوئی رات کی تاریکی میں کسی سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، دن دھیانے ہوتی ہیں، میڈیا کے فل گلیئر میں ہوتی ہیں، وزارت خزانہ میں ہوتی ہے، سارے وزراء بیٹھے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ گارمنٹس انڈسٹری ہو، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو، چاہے وہ کوئی انڈسٹری ہو، پاکستان کے شہری ہم لوگ، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. اور جو ہم لوگ اس حکومت کی بات یہی ہے، ہم لوگ صاف شفاف ڈیسیجن لیتے ہیں. بہت شکریہ. میں جواب دے دیتا ہوں. ریاض میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے 4 گروپس نے سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے فائل کر دیا GIDC کے آرڈر پہ. اس میں فرٹیلائزر بھی ہے، اس میں ایپٹما بھی ہے، اس میں CNG بھی ہے، اور اس میں کچھ انڈسٹری بھی ہے. ایپٹما والوں کو بھی ایک سٹے مل گیا ہے جو لمیٹڈ بیسس پہ ہے، کیلکولیشن پہ، اور اس کیلکولیشن پہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے کیلکولیشن پہ، جو بیسک پریمس ہے اس پہ نہیں، کیلکولیشن آف نمبرز پہ. سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے 1 ستمبر کو دونوں کمپنیوں نے اپنے بلوں میں جو قسط بنتی ہے 24 قسطیں ہونی کی، پہلی قسط اپنے بلوں میں بھیج دی ہے. سو یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی ان کو فیور دے دی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بل ان کو جا چکے ہیں پہلی قسط کے. اب اگر کسی نے کیلکولیشن کو چیلنج کیا ہے اور اس کو سٹے ملا ہے، تو جب تک وہ کیلکولیشن کا سٹے خارج نہیں ہوگا وہ جمع نہیں کرائیں گے. جس کے پاس سٹے نہیں ہے وہ جمع کرا رہا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں.
ایپٹما والے بھی آتے ہیں، فرٹیلائزر والے بھی آتے ہیں، وہ دونوں آ کے ملے حفیظ صاحب سے، انہوں نے 4 وزراء کو اکٹھا کیا، ڈسکشن کی، اور انہوں نے ہمیں بتایا دونوں گروپس نے کہ جی انہوں نے ریویو کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کیا ہے. اب جب ریویو لگ جائے گا، اگر سپریم کورٹ اس کو لگا دیتا ہے تو سپریم کورٹ راستہ بتا دے گا آگے کہ کیا کرنا ہے. نہیں، اس بنیاد پہ ان کا ملک کا بند کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا کیلکولیشن پہ اور کلیکشن پہ ان کے کچھ خدشات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریویو میں جانا چاہتے ہیں، ان کا اختیار ہے قانونی. اب آ جائے، اب آپ نے کس کو بھی پڑھا دیا اس کو ہم نے ان کو میٹنگ میں کلیئرلی کہا ہے کہ جی یہ پرانے پیسے ہیں، ہمارے حساب سے قیمت نہیں بڑھ سکتی. یہ بھی جب وہ ریویو اگر سپریم کورٹ ہیئر کرے گا تو اس میں ہماری یہ پوزیشن ہوگی کہ یہ پرانے پیسے ہیں، اس سے قیمت کیسے بڑھ سکتی ہے. اب آ جائیں آپ کے پہلے سوال پہ. پچھلے 24 مہینے میں ہم نے 26 نئی آئل اینڈ گیس ڈسکوریز کی ہیں، لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی ہیں. ٹوٹل ہم نے 245 MMCF گیس سسٹم میں نئی ایڈ کی ہے، لیکن اسی دورانیے میں 400 MMCF کا ڈکلائن بھی ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی کیا کر لیا آپ نے. EMP کا تقریباً 4 سے 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. جس وقت بلاک اوارڈ کیا جاتا ہے اس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں، جیولوجیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں، پھر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ڈرلنگ ہوتی ہے، پھر پروڈکشن کے پلانٹس لگتے ہیں. تو اگر آپ کچھ سالوں کا بیچ میں گیپ دے دیں گے نا تو اس کا افیکٹ 4-5 سال بعد آئے گا. اور یہی 4 سے 5 سال کا سائیکل ہوتا ہے. جب آپ کوئی نیا بلاک اوارڈ کرتے ہیں نا تو اس کی اسٹڈیز، پھر اس کی ٹیسٹنگ، ڈرلنگ، پھر پروسیس پلانٹ لگنا، پھر فائنلی اس کو پائپ لائن لگا کے سسٹم میں ڈالنا. ہوا یہ جو منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت میں 5 سال کوئی نیا بلاک اوارڈ نہیں کیا گیا. اب وہ جو 5 سال کا گیپ آیا نا اس کا افیکٹ ہم اگلے 3-4 سال دیکھتے رہیں گے. اس حکومت نے آتے ہی تقریباً 10 نئے بلاک اوارڈ کیے ہیں، اور 20 اور بلاک اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ان کا اشتہار جا رہا ہے، 20 اور بلاکس کا، اور پھر دسمبر میں 7 آف شور بلاکس کا جا رہا ہے. ان سارے بلاکس میں جو ڈرلنگ ہوگی اس کا رزلٹ 4-5 سال بعد آئے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے تو کچھ نہیں کیا، یہ بات غیر مناسب ہے. ویسے آپ نے پوچھا جی کتنی ایڈ کی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں 26 نئی ڈسکوریز، لیکن ہر ڈسکوری بہت چھوٹی تھی. ٹوٹل والیوم 245 ایڈ ہوا ہے، لیکن 400 ڈراپ ہو گیا. یہ جی بالکل، ہماری اس وقت را ڈپلیشن لیول جو ہے 9.5% چل رہا ہے. اس میں ہم ایڈ کر بھی لیں جو پروڈکشن لے کے آ رہے ہیں تو 5-5.5-6% پھر بھی نیٹ ڈپلیشن بن رہی ہے. یہ معاملہ ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ سندھ میں آ رہا ہے، سندھ کی فیلڈز میں آ رہا ہے. کسی اور کو باری دیتے ہیں، کسی اور کو باری. جی بتائیں. پچھلی گورنمنٹ کا شارٹ فال گیس اور اب آپ بھیا شارٹ فال ہر روز بڑھتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوتی ہے. پچھلے سالوں میں شارٹ فال 550-600 MMC تک گیا تھا. 2 سالوں میں ڈیمانڈ 300-400 اور بڑھ چکی ہے اور ڈکلائن ہو رہا ہے. سو یہ آپ پوائنٹ ان ٹائم نہیں دیکھ سکتے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی بڑی ہے اور سپلائی کتنی ڈراپ ہوئی ہے. وہ گیپ جو ہے وہ LNG سے فل ہو رہا ہے. جی بتائیے. جیسے آپ بتا رہے ہیں شارٹ فال اتنا زیادہ ہونے جا رہا ہے، یہ رہے گا کہ کراچی میں سردیوں میں بھی اتنی ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جیسے گرمی میں ہو رہی ہے. اور سیدھا کو کیوں آ رہی ہے لوڈ شیڈنگ کا بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا ہوتا ہے سردیوں میں، اور سیدھا کو جو رات آ رہی کیوں نہیں دے دیا کتنی لوگوں کا نقصان ہے. اچھا کوشچن ہے آپ کا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سوال حکومت سندھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں راہداری دے رہے. ہم تو ان کو بار بار لکھ سکتے ہیں. قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں خود اس چیز کو ریز کرتا رہا ہوں، اور انہوں نے ابھی تک یہ چیز نہیں دی. اور بالخصوص میں نے پرسوں بھی ٹویٹ کی، جس کا میں نے آپ کو بلکہ کل بھی پرسوں میں نے ٹویٹ کی تھی، اور اسی چیز کے اوپر میں نے ٹویٹ کی تھی. اور آج جو صنعت سندھ سے ہمارے بھائی صاحب آئے تھے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی اپنا اثر رسوخ گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر استعمال کریں، کیونکہ سندھ میں یہ بہت ضروری ہے. 150 MMCF کی گیس ہم لوگ انجیکٹ کر سکیں گے کہ بشرطے کہ بر وقت یہ پائپ لائن 17 کلومیٹر کی پوری ہو جائے. دوسرا سوال آپ کا لوڈ شیڈنگ کا ہے. وہاں پہ جس طرح میرے بھائی ندیم صاحب نے بتایا کہ جو پریشرز ہیں، کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ چڑھی ہے،
اور سپلائی جو ہے اس میں وہ نیچے گئی ہے، پریشر ڈراپ ہوئے، تو کئی جگہوں میں ٹیل اینڈ پہ کراچی الیکٹرک کی جو ٹربائن ہیں وہاں پہ ان کا پریشر نیچے ہو گیا ہے، کیونکہ یہ گیس کی ٹربائن ہوتی ہیں، کمپریشر ہوتے ہیں، وہ ان کا پریشر ڈراپ ہوا ہے تو پوری طرح اپنی بجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سردیوں میں اوور آل آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ پورے ملک میں ذرا نیچے ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پرائسنگ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے کہ انوویٹو پرائسنگ بھی ہوگی، اور اپنی جو ہمارے پاس کیپیسٹی جو سردیوں میں زیادہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے نیا پرائسنگ اسٹرکچر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اور کراچی الیکٹرک کا اپنا نظام ہے چلانے کے لیے، پر اوور آل ڈیمانڈ آپ کی سردیوں میں بجلی کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ مینج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جو 17 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے واقعی حکومت کی اجازت کیوں مانگ رہی ہے؟ حکومت سے جو رفتاری کی جاتی ہے وہ دوسری صدر کا کام ہے، اس سے رفتاری لیتی ہے، ایسی کون سی پائپ لائن ہے اس کے لیے واقعی حکومت کو ضرورت پڑ رہی ہے حکومت سے کمیشن لینے کی، اور ہوپفلی جو ہے 70 کلومیٹر کے نیچے سے نہیں گزرنی پائپ لائن، اس پہ بھی کلیئر کرتے ہیں کون سا یہ ندیم بھائی پائپ لائن اتنی ضروری کیوں ہے کہ اس کے لیے آپ اتنی بڑی ریسپانس کر رہے ہیں؟ صرف اس کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا اس میں کوئی ایسے پر مزید ہے راستے میں کہ وہاں سے پائپ گزارنا ناممکن ہے، یا پھر قیمت کا جھگڑا ہے، یا کوئی اور وجہ؟ کتنا اس میں ایریا کتنا انوالو ہوتا ہے ٹوٹل؟ جی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ پائپ لائن پورٹ قاسم سے شروع ہو کے ایک جگہ پاک لینڈ جہاں پہ ساری ٹرنک پائپ لائن آ کے ملتی ہیں، اور وہیں سے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نکلتا ہے سوئی سدرن کا۔ یہ 17 کلومیٹر ضروری اس لیے ہے کہ جو ہماری LNG امپورٹ ہو رہی ہے وہ دونوں ٹرمینل سے جو اگریمنٹ ہے وہ تقریباً 1200 MMCF کا ہے، اور اس 1200 کو موو کرنے کے لیے ہماری ایگزسٹنگ پائپ لائن چل رہی ہے، فل چل رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں ٹرمینلز میں ابھی بھی کوئی 100-150 ایڈیشنل کیپیسٹی کی گنجائش ہے، تو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہم وہ استعمال کر سکیں۔ وہ استعمال کرنے کے لیے اس پوائنٹ سے پاک لینڈ تک جو ہمیں 17 کلومیٹر ایڈیشنل گیس موو کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں نئی پائپ لائن ڈالی۔ یہ ہم نے پچھلے اکتوبر میں سوئی سدرن نے درخواست کی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ رائٹ آف وے سوئی سدرن مانگتا ہے۔ 17 کلومیٹر میں سے 12 کلومیٹر پرائیویٹ لینڈ سے وہ لے چکے ہوئے ہیں۔ 5 کلومیٹر حکومت سندھ کی زمین ہے جس کی حکومت سندھ نے ابھی تک ان کو کلیئرنس اور رائٹ آف وے نہیں دی۔ فیڈرل گورنمنٹ کیوں انوالوڈ ہے؟ کیونکہ جب سوئی سدرن بارہا کوشش کرنے کے باوجود نہیں لے سکا یا اس کو کوئی جواب نہیں مل رہا تھا، تو ہم نے پھر یہ ٹیک اپ کیا۔ میں نے اپریل میں خود امتیاز شیخ صاحب سے بات کی اس موضوع پہ، مراد علی شاہ صاحب سے بات کی، اس کے بعد منسٹر صاحب نے کہا، کئی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا، پرائم منسٹر نے چیف سیکرٹری کو انسٹرکٹ کیا میرے سامنے کہ اس کو کلیئر کرواؤ۔ 3 مختلف رائٹس آف وے تھے، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، پچھلے سال ونٹر سے پہلے بھی ہم یہی بات کر رہے تھے، 3 ڈفرنٹ جگہوں پہ ہمیں رائٹس آف وے چاہیے تھے۔ ایک پچھلے دسمبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے ہمیں دے دیا، اور اس سے ہم نے 2 نئی فیلڈز کنیکٹ کی، عائشہ اور آمنہ کے نام سے، بدین کے ایریے سے۔ یہ دوسرا تھا، اور اس کے بعد ایک تیسرا بھی ہے جو انٹیریئر سندھ میں ہے، لیکن وہ اگر ہم کر بھی لیں تو اس سے اس ونٹر میں ہم سپلائی نہیں دے سکتے۔ سو ایشو آیا یہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جو سینسٹیو ہے یا پرائز کا ایشو ہے۔ ہمیں تو سندھ گورنمنٹ سے کسی قسم کا کوئی انکار یا کوئی کنڈیشن ابھی تک نہیں ملی۔ وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں، کہ ہم پروسیس کر رہے ہیں۔ اب اس میں یہاں میں کہتا چلوں کہ 9 ستمبر کو جب امتیاز شیخ صاحب اور ان کی ساری ٹیم اسلام آباد میں تھی، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہو رہی تھی، ادھر انہوں نے مجھے کمٹ کیا کہ جی ہم 2 ہفتے میں آپ کو اس کو پروسیس کروا کے سندھ کیبنٹ سے اپروو کروا کے آپ کو دے دیں گے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ، اور امتیاز صاحب سے 2 دن پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے، ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ چند دن میں وہ کروا دیں گے۔ ایک سیکنڈ، آپ کے ندیم صاحب نے تفصیلی گفتگو کر دی اسی سوال کے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پریس کانفرنس اس پائپ لائن کے اوپر نہیں، یہ پائپ لائن ایک جز ہے، پریس کانفرنس کا ایک جز ہے جو امیڈیٹ کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ملک میں آپ دیکھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پریس کانفرنس اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنے شہریوں کو باور کرانے کے لیے اور اپنے صوبائی حکومتوں کو بھی
चारों सूबाई हुकूमतों को कि जब तक हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे नहीं आते, एक कीमत का तयन नहीं करते, तो पाकिस्तान में तलब और रसद में बड़ी तेजी से बहुत बड़ा एक मतलब डिफरेंस आ रहा है, एक फर्क आ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम या गैस इंपोर्ट करें, हमारे अपने जो ज़खायर है उसको हम लोग इस्तेमाल करें और उसका कीमत का तयन करें, तभी जाके हम लोग इस पे काबू पा सकेंगे, वरना गैस की शॉर्टेजेस। एक सूबा कहता है जी ये गैस सिर्फ मैंने इस्तेमाल करनी है, डोमेस्टिक इंपोर्टेड मैंने करनी नहीं है, तो वहां पे कुदरती तौर पे वहां पे एक कमी आएगी और शॉर्टेज आएगी। इन सारी चीजों को पे काबू पाने के लिए हमने कॉन्फ्रेंस भी की, कौमी असेंबली में बात की, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी, डिबेट्स हुई है, नदीम साहब ने, मैंने, वज़ीर आज़म साहब ने, और इसको हम लोग आगे चला रहे हैं इसी चीज के लिए। नदीम साहब आपने अभी आपने सिंध का जिक्र किया, सिंध में गैस का वाला जिक्र किया, मगर SNCPL का ये सोचा की जा रही है कि वो ओवर बिलिंग जो है वो मतलब आ रही है। मेरे पास मेरा अपना जाती चुके मतलब 620 रुपए का जो है जुलाई के महीने का बिल था और अगस्त का बिल आया 35,000 और मतलब 20 तारीख को बिल मतलब डिलीवर हुआ और 22 की आखिरी डेट थी। उन्होंने कहा कि आप जमा करें, देखिए ये गैस मतलब डिस्काउंट होगी तो फिर ये मसला। आप बताएं किस तरह के मैं जब बाहर जाऊँ बहुत बेशुमार केसेज ऐसे थे जो कि उन्होंने कहा कि हमारे पास मतलब मौजूद है कि ये इसमें बिल जो है ओवर बिलिंग। देखिए, अगर ओवर बिलिंग हो रही है ये आपका हक है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ठीक करना है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि गैस के 10 मिलियन कंज्यूमर्स हैं मुल्क में, 1 करोड़ कंज्यूमर कनेक्शन हमारा तकरीबन। इसमें कुछ ना कुछ खामियां और कमियां और गलतियां रहेंगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये है कि जैसे ही या जब भी हमें इस तरह की कोई इंडिकेशन मिलती है तो हम उसको फॉलो भी करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जो शिकायत आती हैं जिनको हम रेक्टिफाई करने के लिए हम भी मिनिस्ट्री लेवल पे इसको प्रोसेस करते हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब दोनों गैस कंपनियों के मुतालिक पिछले 2 साल में शिकायत आई। उनमें से तकरीबन 98,000 सेटिस्फैक्टरली रिजॉल्व की गई, 2,000 जो है वो प्रोसेस में है। सो आपका स्पेसिफिक बिल में कोई है ऐसा इशू, प्लीज मुझे भेजिए, हम इसको करेक्ट करवाते हैं। एक मैं और बात करता चलो जो लोग शायद इतना अप्रिशिएट नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है ना वो इतना पुराना हो चुका है, 60 साल पुराना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसमें बेशुमार लीकेजेस हैं और इसमें मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि पिछले विंटर में इसी तरह जैसे आपने शिकायत की, मेरे कलीग ने जो गवर्नमेंट में ही है उन्होंने शिकायत की, मैंने टीम को कहा कि जाके इंस्पेक्ट करो। उन्होंने वो सारा एरिया जब इंस्पेक्ट किया तो उधर तकरीबन 50% घरों में ऐसे मिले कि घर के अंदर गैस लीकेज थी। घर के अंदर जब पाइप आ गया तो घर के अंदर गैस लीकेज थी। अब वो घर के अंदर की गैस लीकेज की जब कैलकुलेशन की गई तो वो तकरीबन 70% बिल उस वजह से आ रहा था। मीटर को तो नहीं पता कि लीक हो रहा है या चूल्हे में जा रहा है। तो ये मैं आप सब दोस्तों को कहूंगा और आपके थ्रू पब्लिक को कहूंगा कि अगर आपने अपनी कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं किया और बिल एकदम बहुत ज्यादा आ जाए तो प्लीज राब्ता कीजिए, कंपनी से राब्ता कीजिए। अगर उधर से आपको जवाब नहीं मिल रहा हमें बताइए, हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये लीकेजेस का मामला सीरियस मामला है। और अगर वो घर के अंदर हो तो कंपनी को तो पता नहीं लगेगा, बाहर तो उसको पता लग सकता है, घर के अंदर नहीं पता लगेगा। जी आखिरी सवाल बताइए। गैस की मतलब ये बताइएगा कि जो गैस की बिल होगी जो हमारे एक्सट्रैक्टर है कितने घरेलू उत्पाद इसके चुनाव जो है होगा, आपको भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। देखिए एक प्रिंसिपल इंस्पेक्शन कमीशन जो है उसने गैस की जो सप्लाई जो है उसके बारे में रिपोर्ट उसको मेल की थी। उस रिपोर्ट में कोई खौफनाकी भी बताई गई है कि जहाँ से हमारे सिमुलेशन है उसका डाटा भी नहीं है, इंटायर सप्लाई चेंज है वो सारी पूरी वीडियो उसका कोई याद नहीं है। तो उस से गवर्नमेंट क्या कर रही है वैसे से हम LNG को रिपोर्ट करें जी, तो तैयारी क्या किया? मैं दोनों के जवाब देता हूँ। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है और गवर्नमेंट की पॉलिसी है इस पे, प्रायोरिटी ऑफ गैस यूसेज, उसमें डोमेस्टिक सारिफ नंबर 1 है, घरेलू सारिफ। सो हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि घरेलू सारिफ से कम उस पर कर्टेलमेंट या इम्पैक्ट आए। लेकिन
میں بتانے لگا ہوں نا، پوری بات سن لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو تو پریشر ڈراپس ہوتے ہیں. جب پریشر ڈراپ ہوتے ہیں تو گھریلو صارف کہتا ہے جی میرے گھر کا چولہا چل نہیں رہا، گیس بہت تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم ہے اور پریشر ڈراپ ہے. ہمارا یہ کوشش یہ ہوگی کہ جو کھانے کے ٹائمز ہوتے ہیں، میل ٹائمز، ان ٹائمز میں اگر ہمیں باقی کنزیومرز کو جیسے انڈسٹری یا اور لوگ ہو گئے ان کا پریشر کم بھی کرنا پڑے تو ایٹ لیسٹ گھریلو صارفین کا پریشر ایٹ لیسٹ ان 3 وقتوں پہ جہاں گھر کے چولہے چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہے. اب آپ کا دوسرا سوال تھا پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم. جب انہوں نے یہ رپورٹ بنائی تو اس میں کچھ آپ سمجھ لیں کہ بدقسمتی تو میں نہیں کہوں گا، کچھ مس کمیونیکیشن یہ تھی کہ جو انہوں نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا اور رپورٹ لکھی تو اس وقت انہوں نے منسٹری کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کی. رپورٹ بنانے کے بعد جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح PMIT نے ایک رپورٹ بنائی ہے، ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اپنی رپورٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے رپورٹ ڈسکس کی اور رپورٹ میں کئی چیزیں ایسی تھی جو وہ غلط ڈیٹا کی بیسس پہ انہوں نے کنکلوژن نکالی ہوئی تھی. میں آپ کو ایک دو بتا بھی دیتا ہوں، لیکن کچھ ان کے مشورے تھے جو اچھے مشورے تھے. تو ہم نے ان مشورات کو لے کے دونوں کمپنیوں کو کنوے بھی کیا اور اس کے بعد منسٹر صاحب اور میں ایک پورا دن ہم سوئی نارتھرن میں رہے، ایک پورا دن سوئی سدرن میں رہے اور ان کے ساتھ پورا پلان بنوایا کہ یہ جو UFG اور لاسز ہیں ان کو کیسے کرٹیل کرنا ہے. لیکن جو بات آپ نے ریفر کی نا کہ فیلڈز کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی تھی. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب گیس نکلتی ہے نا کنویں سے تو اس کو کہتے ہیں را گیس. اس گیس میں امپیورٹیز ہوتی ہیں بے شمار. اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں ہائیڈروجن سلفائڈ ہے، اس میں کچھ لکوڈز ہیں. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں نہیں ڈالی جا سکتی. ان کو جو چیز معلوم نہیں تھی یا ان کے پاس ڈیٹا جو نہیں تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو را گیس نکلی نا جو پاکستان میں آج تقریباً 3.5 BCF ہے، اس میں جب انہوں نے کمپیئر کیا کہ جی پائپ لائن میں کتنی گئی تو انہوں نے کہا وہ یہ تو 400-500 کہیں غائب ہو گیا. یہ کہیں غائب نہیں ہوا. وہ ہم نے ان کو ڈیٹا دیا کہ ہر ویل سے جو گیس نکلی اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی نکالی گئی، اس میں نائٹروجن کتنی نکالی گئی جو یوز لیس ہے، وہ ویسٹ مٹیریل ہے. اس کے بعد جو نیٹ بچی جو پائپ لائن میں گئی وہ کیا، وہ ہم نے ان کو ساری ریکنسیلیشن دے دی تو وہ ان کی وہ کنسرن سیٹسفائی ہو گیا. ندیم صاحب آپ نے جو بات کی اور ویلز کے بارے میں پہلی بار ہمارے پاس ایک ڈیٹا شیٹ آتی ہے ہر ہفتے کتنے کون سے کنویں کی کیا پروڈکشن ہے. تو پہلی بار پاکستان میں ہم نے پورا ماڈیول IT کا بنایا ہے اور لائیو ڈیٹا جو ہے وہ ہر ایک کنویں کا لائیو ڈیٹا اوگرا کے پاس جا رہا ہے اور ہم بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ کوالٹی اور ایفیشنسی ان کنوؤں کی جو ہے وہ بہتر ہو اور ہم لوگ اس کو مانیٹر کر سکیں کیونکہ ہم لوگ حکومت پاکستان ان ذخائر کا ٹرسٹی ہے. جی سر. جو الیکٹرک کا مسئلہ ہے آج کا دن کی بھارت صاحب سے چل رہا ہے اور تین سالوں سے چل رہا ہے. وفاقی حکومت کی کمپنی زیادہ لاڈلی ہے اور جو انسان جانے تقریباً درجنوں وہاں پر علاقے ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں تو آپ کے 25% شیئر ہیں تو گورنمنٹ اس کو ڈسیزن کے لیے جی بہت اچھا بھی پابند نہیں ہے کہ الیکٹرک کو گیس دینے کے لیے وہ 15 سال کی بھی نہیں کرواتے آپ ان سے. چلے میں پہلے دوسرے حصے کا جواب دے دوں کہ الیکٹرک کے کچھ پلانٹس ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں اور کچھ پلانٹس ہیں جو گیس پہ چلتے ہیں. ان کے فرنس آئل والے پلانٹس فل چل رہے ہیں تو ہمارا اگریمنٹ نہیں بھی ہے. میرے پاس کیا چوائس ہے، میں جو ان کو 200 MMC آف گیس دے رہا ہوں میں کل بند کر دوں تو کراچی میں ٹوٹل جنریشن ہوگی 1400-1500 میگا واٹ. ڈیمانڈ ہے ان کی 3000. پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بھی ہمارے ہی شہری ہیں. ٹھیک ہے اگریمنٹ نہیں ہے لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کہیں جی ہم نے آپ کو گیس نہیں دینی. تو ہم ان کو کافی ان پہ ہم بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آگے کا اگریمنٹ سائن کرو جو پچھلے 5 سال سے نہیں ہوا. آگے کا اگریمنٹ سائن کرو. پچھلے معاملات جو ہیں وہ پھر جیسے بھی تصفیہ ان کا ہوگا آگے کے لیے تو سائن کرو. اور وہ ہم سے رضامند ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 30 یا 60 دن کے اندر ہمارا گیس کا اگریمنٹ آگے کے لیے ان کے ساتھ ہو جائے گا.
सैफुल्लाह साहब, आपने पूछा सैफुल्लाह साहब के कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से, लेकिन दो चीजें आप ध्यान में रखें। हुकूमत पाकिस्तान 25% या शेयर होल्डर है, मेजॉरिटी एक प्राइवेट कंपनी के साथ है, सबसे पहली बात, और वो वहां पे बिजली बेचती है। के इलेक्ट्रिक को इन्वेस्टमेंट मजीद करनी चाहिए थी अपनी सिस्टम में और अपनी जनरेशन पे। ये गर्मियां आपने देखी तो उन्होंने, जिस तरह ये पब्लिकली मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ, पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज में भी, कि 500 केवी के उनके 2 ग्रिड आने हैं, उन्होंने बनाने हैं, और वो अगले साल इंशाल्लाह उनके बन जाने चाहिए, क्योंकि नेशनल ग्रिड से हम लोग उनको सप्लांट करते हैं। इस वक्त भी हम लोग तकरीबन 850 मेगावाट उनको बिजली दे रहे हैं, पहली बात। उसके अलावा फिर हवा से और हम लोग आपके स्टूडेंट से, शमसी तवानाई से मजीद तकरीबन 150 मेगावाट उनको बिजली देते हैं घरों से। दूसरी अहम चीज ये आ गई कि आपका जो कराची इलेक्ट्रिक में अगले साल उनका अपना एलएनजी प्लांट जो है वो भी आ जाएगा प्रोडक्शन में, तो वो एलएनजी लेके उससे भी बिजली पैदा करेंगे, और उससे अगले साल तक जो कराची इलेक्ट्रिक की सिचुएशन है, जिस वक्त ये ग्रिड मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो तब नेशनल ग्रिड से हम लोग उनको बिजली मजीद दे सकेंगे। दूसरी अहम बात यह कि आप कराची इलेक्ट्रिक को उसको साइड पर रखें, हमने कराची की आवाम को देखना है। जहां तक आपने बात की कि वहां पे अमवात हुई है, तो नेपरा रेगुलेटर नेपरा है, और नेपरा ने हियरिंग करके उनके ऊपर काफी वहां पे जुर्माने भी लगाए। पर अलमिया ये आता है कि मैं चीजें ज्यादा जानना नहीं चाहता, पर कराची हुकूमत की कई शख्सियात की वहां पर रिश्तेदारियां हैं, और मेंबर भी जो है उन्होंने खुद नेपरा में उन्होंने ये बात कही कि कराची इलेक्ट्रिक पे जुर्माना जो है वो कम किया जाए। तो हुकूमत सिंध के अपने जो नुमाइंदा थे नेपरा में, उन्होंने खुद ही उन पे जुर्माना जो है वो कम कराया, वो कि दूसरे मेंबरान और लोग जो है उन पे जुर्माना ज्यादा लगाना चाह रहे थे। थैंक यू जी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और उनके साथ मुआविन खुसूसी नदीम बाबर मीडिया से बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना उनका यह है कि गैस और तेल की दरियाफ्त के लिए जो इकदाम किए जाने चाहिए थे गुज़श्ता हुकूमतों ने वो नहीं किए हैं, और यही वजह है कि मुल्क भर की तरह सिंध में भी गैस की शदीद किल्लत का सामना किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से मीटिंग चल रही हैं, आइंदा के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया है कि LNG दरामद करना पड़ेगी और इससे गैस की कीमत जो है वो बढ़ सकती है।